الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها، جو شخص سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کرے گا، تاب اللہ علیہ، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ اس امت پر اللہ رب العزت کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس امت کو توبہ کی اس قدر مہلت عطا فرمائی کہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے جو شخص بھی توبہ کر لے گا، اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ اب سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یہ قرب قیامت کی علامات میں سے سب سے بڑی علامت ہے، یعنی توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا۔ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، اور جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور مشرق میں غروب ہوگا اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس سے پہلے جو شخص بھی توبہ کرے گا، اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ اور حالانکہ چاہیے کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لی جائے، کوئی پتہ نہیں انسان کا سانس کس وقت ختم ہو جائے، انسان کا مقررہ وقت کس وقت ختم ہو جائے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ہمہ وقت اللہ رب العزت سے توبہ کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، معافی مانگتا رہے۔ توبہ کا معنی یہ ہے کہ گناہوں سے پشیماں ہو کر اللہ کی رحمت کی طرف رجوع کرنا، گناہوں سے پشیماں ہو کر، شرمندہ ہو کر اللہ کی رحمت کی طرف رجوع کرنا۔ اور توبہ کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ جب بندہ کسی گناہ سے توبہ کرتا ہے اور اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو انسان سے وہ گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ اور انسان خطا کار ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، جب بھی کوئی قصور سرزد ہو جائے فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ اللہ رب العزت کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو غلطی کرنے کے بعد اس کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے ہمہ وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے، اور رمضان المبارک میں خصوصیت سے تنہائی میں اپنے دل میں اپنے گناہوں کا تصور کر کے اللہ رب العزت سے معافی مانگتے ہوئے توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ نہ جانے کس وقت اللہ رب العزت کی رحمت ہم پر اس قدر سایہ فگن ہو کہ ہماری توبہ قبول ہو جائے اور ہمیں اللہ رب العزت اپنی رحمت کے صدقے گناہوں سے محفوظ رکھ لے۔ یہ حدیث پاک جس کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں روایت کیا ہے۔ دوسری بات صدقہ فطر کے متعلق یہ بات ذہن میں رہے کہ زیادہ تر 4 چیزوں کا ذکر ہے: گندم، جو، کھجور اور کشمش۔ عرب میں چونکہ گندم کم تھی، کھجوریں زیادہ ملتی تھیں، گندم کی نسبت جو بھی زیادہ ملتے تھے، کیونکہ اکثر آپ سنتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو کی روٹی، ان چھنے آٹا، جو کا آٹا جو چھنا ہوا بھی نہیں ہوتا، اس کی روٹی تناول فرمایا کرتے تھے۔ تو جو بھی زیادہ وہاں دستیاب ہوتے، کھجور زیادہ ہوتی، کشمش زیادہ ہوتی، اس لیے ان کی مقدار زیادہ ذکر کی گئی۔ اور گندم چونکہ عرب میں بہت کم دستیاب تھی، اس لیے اس کی مقدار تھوڑی اور مہنگی بھی تھی۔ گندم عرب میں مہنگی تھی بنسبت کھجور کی،
تو گندم 2 کلو جو 300 کے حساب سے بنتی ہے، اور جو، کھجور اور کشمش یہ 4 کلو ہیں صدقہ فطر۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس چیز سے صدقہ فطر ادا کریں؟ تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سہولت عطا کی ہے، تو جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں وہ گندم سے صدقہ فطر ادا کریں تو یہ افضل اور بہتر ہے ان کے لیے۔ اور جو کچھ بہتر مالی پوزیشن میں ہیں وہ جو سے صدقہ فطر ادا کریں، یعنی جو کی قیمت 600 روپے بنتی ہے وہ ادا کریں۔ جن کی مالی پوزیشن ان سے قدرے بہتر ہے تو وہ کھجور سے صدقہ فطر ادا کریں، اس کی قیمت 2400 روپے بنتی ہے۔ اور جن کو اللہ رب العزت نے مال و دولت سے نوازا ہے تو وہ اعلیٰ کشمش کی قیمت جو غالباً 4400 روپے بنتی ہے تو اس سے صدقہ فطر ادا کریں۔ اور صدقہ فطر میں یہ بات کا بھی، اس بات کا خیال رکھا جائے کہ معاشرے میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک انتہائی امیر لوگ، اور ایک انتہائی غریب لوگ، اور تیسرے سفید پوش جنہیں بولتے ہیں، جو بظاہر کسی سے مانگ نہیں سکتے مگر ان کی مالی حالت بہت دگرگوں ہوتی ہے۔ اگر ہم میں سے یہاں 60 70 یا 100 بندہ بیٹھا ہے، ہم میں سے بھی ایسے لوگ ہوں گے جو سفید پوشی کی زندگی گزار رہے ہیں، انہیں ہماری امداد کی اشد ضرورت ہے مگر ہم ان سے صرف نظر کر دیتے ہیں، یہ تصور کرتے ہوئے کہ یہ تو کھاتا پیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گرد و نواح میں ایسے سفید پوشوں کا خیال رکھیں جو مانگ تو نہیں سکتے مگر مستحق ان غریبوں سے زیادہ ہیں جو لائنوں میں لگ کر بھی یا مانگ کر بھی لے لیتے ہیں۔ اس لیے زیادہ حقدار قریبی سفید پوش ہیں، ان کا ہے، اور یہ جتلانا بھی ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے خفیہ طریقے سے جائیں اور صدقہ فطر کی مد میں ان کی امداد کر دیں۔ اور یہ نمود و نمائش یہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم اکثر کرتے ہیں کہ فقراء اور مساکین جو مانگتے ہیں، کسی کو 10 دے دیا، کسی کو 20 50 100، اور اس طرح ہم صدقہ فطر کی مد میں ادا کرتے رہتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں، جس کو دو اکٹھا دو تاکہ اس کا کوئی فائدہ بھی ہو جائے۔ اور یہ رمضان المبارک جب سے شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر عید کی نماز سے پہلے جب چاہے ادا کر دو، اور جتنا جلدی ادا کر دو گے اتنا اس کا اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ غرباء اور مساکین بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں، یہ صدقہ فطر کا مقصد ہے۔ اگر ہم ٹائم پہ ادا کر دیں تو یہ مقصد بدرجہ اولا یہ پورا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ 4 چیزیں ہیں، گندم ہے جس کا تقریباً 300 روپے بنتا ہے، جو کا 600 روپے بنتا ہے، کھجوریں دیں تو 2400 روپے ہے، اور کشمش دیں تو 4400 روپے بنتا ہے۔ تو زیادہ حقدار سفید پوشوں کا ہے۔ اور اگر معاشرے میں ایسا کوئی نظر نہ آئے تو اس کے علاوہ میں یہ برملا کہتا ہوں، دنیا میں جتنے مذاہب ہیں اس میں سے واحد مذہب اسلام ہے جو ہمارے صدقات و خیرات پہ پل رہا ہے۔ جتنے دیگر مذاہب دیکھو وہ اپنے مذہب کی صدقات و خیرات کے علاوہ امداد کرتے ہیں اور مذہب کو اس کی خدمت کر کے اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ لیکن یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا مذہب صرف صدقات و خیرات پہ چل رہا ہے اور ہم صدقات و خیرات بھی اپنے مذہب کو نہیں دیتے۔ صدقات و خیرات جب دینے لگتے ہیں تو اس وقت بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا کرنا ہے، یہ دینا ہے۔ تو سب سے زیادہ آج کل کے دور میں آپ کے دینی مدارس اس کے زیادہ حقدار ہیں جن کی وجہ سے آج دین اسلام قائم ہے۔ اور اگر یہ مدارس ہی ختم ہو جائیں تو اسلام کی جو روح ہم میں باقی ہے یہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ اب یورپ میں دیکھیے جہاں اسلامی مدارس نہیں ہیں وہاں بعض علاقوں میں نام تو اسلامی ہیں مگر اسلامی عمل کوئی نہیں ہے۔ اس لیے بنیادی حق اس کے بعد ہوتا ہے آپ کے دینی اداروں کا، اور اس میں بھی محلے کا جو دینی ادارہ ہے اس کا زیادہ حق ہوتا ہے۔ بعض اوقات اپنے پیرخانے کو دیکھ کر دور دراز کے علاقوں میں وہ صدقہ فطر یا زکوٰۃ وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں، نہیں، پہلے حق آپ کے علاقے کے دینی اداروں کا ہے
جب وہ خود کفیل ہوں تو پھر آپ اپنے علاقے سے باہر نکل سکتے ہیں. جس طرح پہلے رشتہ داروں کا حق ہے، رشتہ دار نہ ہو تو محلے داروں کا حق ہے، محلے دار میں بھی کوئی نہ ہو تو پھر باہر نکل سکتے ہیں. اس لیے ان حقوق کا بھی خیال رکھنا چاہیے. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں دین متین کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. جی